ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و معمر فرمائے۔ جو احباب ابھی تک مسجد میں تشریف نہیں لا سکے وہ جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں اور خطبہ استقبالیہ بھی سنیں اور محفل پاک کی رونقیں اور برکتیں بھی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علماء اہل سنت سے اور اپنی مساجد سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی ولادت۔ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد صاحب بیان شروع فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ یہ دو دوست اگر محسوس نہ فرمائیں، جو باہر جلوہ گر ہیں، وہ اگر اندر تشریف لائیں تو یہ محفل میں رونق دوبالا ہوگی۔ اور جو بچے باہر شور کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اندر آ جائیں، کیونکہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہم ویسے بھی بہار کے امیدوار بھی ہیں اور بہار سے پیار کرنے والے بھی ہیں، کیونکہ اہل سنت کو بہار کا صرف اشارہ دینا پڑتا ہے۔ کیوں کہ اہل سنت بلبل بھی ہیں، پروانے بھی ہیں۔ تو اس لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا جیسے حکم ہوا۔ ٹائم کتنا ہے سر میں؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ الحمدللہ خلق الانسان وعلمه البيان
والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه عليهم الرضوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يد الله فوق أيديهم وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میں سب سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ فتوے پوچھتا پھرے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور بات اگر گلو گلزار کی ہو رہی ہو اور بلبل لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ ابھی موسم بہار آئی ہے یا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. بلبل نے کبھی فتوے نہیں لیے. پروانے نے شمع کو دیکھ کر کبھی کسی سے فتویٰ نہیں لیا کہ شمع جل رہی ہے، کیا میں اس کے قریب جاؤں یا نہ جاؤں، کبھی نہیں. تو آپ عشاق رسول ہیں، سب نبی رحمت سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، اور آیت کریمہ پڑھی گئی. توجہ فرمائیے، آیت کریمہ پڑھی گئی. اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لیکن پھر بھی ایمان والے بہت کم اپنی زبانوں کو انہوں نے جنبش دی. چلو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، شاید پھر دل مچل اٹھے، بات سمجھ آ جائے اور عشق اجازت دے دے. ویسے عشق اجازت دیتا نہیں ہے، وہ پڑھا پڑھایا ہوتا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ. فرمایا میرے یارو، میرے من ٹھارو، میرے دلدارو، میرے جان اشارو، ایک وقت ایسا سی جدو میری انگلیاں چو چشمے جاری نہیں سن ہوئے، میری انگلی دے اشارے نال چاند نہیں سی ٹوٹیا.
فرمایا میرے انگلی دے اشارے نال چانن نہیں سی ٹٹیا، اس ویلے دی گل ایک پتھر سی جڑا میری ذات دے درود و سلام دے گجرے بھیجدا ہوندا، ایک پتھر سی جڑا میری ذات دے درود و سلام دے گجرے بھیجدا ہوندا سی، کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث، فرمایا اس پتھر نو بھی میں جاننا، اس پتھر نو بھی پہچاننا جڑا میری ذات دے درود و سلام پڑھدا سی۔ یارو انصاف تسی خود کرنے، اپنے عشق کو فتوا لینے، اپنے اندر والے مفتی کو پوچھنے، او پتھر ہو کے اگر درود و سلام دے گجرے نبی رحمت دی بارگاہ وچ بھیجے، امام الانبیاء اپنے یاراں چوں یاد فرما دے، اگر پتھر ہو کے درود و سلام پڑھے یا رسول اللہ آپ دی ذات دے پتھر درود و سلام پڑھے آپ انہوں یاد رکھ دے ہو، اگر اس گاؤں اس پنڈ وچ اس محلے اس مسجد وچ بیٹھ کے امام الانبیاء دے نوکر اگر درود و سلام پڑھن، ایک باری گونج پہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میری نظر سارے والے کوئی زبان خاموش نہ رہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اچھا جی ذوق بن گئے تو میں ایک اور گل سنا دینا درود پاک دے حوالے نال، اگر توڑے چو کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی پریشان بیٹھا ہے، کوئی اور تکلیف ہے، درود و سلام بندہ ذوق نال پڑے، امام الانبیاء دے صدقے نال اللہ انہوں شفا مانڈ دے۔ ایک بزرگ گزرے نے نام ہے شرف الدین بوسیری، قصیدہ بردہ شریف لکھیا، ہر شیر تو بعد حضرت جی ہر شیر تو بعد کی لکھا ہے، مولا یصلی وسلم دائماً آباداً، ہائے ہائے ہائے، میں اس لفظ سے بات کرنا چاہنا، مولا یصلی، مولا یصلی، مولا یصلی، اے میرے مولا رحمت بھیج، وسلم اور سلام بھیج، دائماً آبادن، دائماً آبادن، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی لمحہ کوئی لحظہ کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے جیڑی ایسی ہوئے جدے تے درود حضور علیہ السلام دی ذات اقدس سے رحمت نازل نہ ہو۔ ایس بزرگ نے ایک قصیدہ بردہ شریف لکھیا، جدو قصیدہ لکھ لیا نا نبی رحمت خواب تشریف لے آئے، اے بابا جی بیمار نے، فالج دے مریض نے، اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تے اپنے جسم نو حرکت نہیں دے سکتے، آمینہ دے لال تشریف لے آئے، فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ نا، یا رسول اللہ انا مریض، میں بیمار ہوں، فرمایا اب جگ کا طبیب آ گیا ہے، رب کا حبیب آ گیا ہے، قم، کھڑے ہو جاؤ نا۔ حضرت شرف الدین بوسیری کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یارا کھڑا تو ہو گیا ہے، جڑا کلام لکھے آئی تے وچ درود و سلام لکھے آئی، سنانا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت شرف الدین بوسیری نے امام الانبیاء علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو کے کیا کیا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، پھر مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ساؤنڈ حضرت جی گلہ کھچ رہے ہیں، اگر محبت فرما دے ہو تے مہربانی، وگرنہ اسی تھکے تھا آئیں، اللہ سلامت رکھے۔
جی اے درود پاک پڑھن دا فائدہ ہے۔ ایویں نال ایک ہور ٹچ بھی دتی جاواں، جیڑا بندہ ذوق اور شوق نال درود پڑھے او پتھر ہوگے، لجپال نبی اونوں بھی نواز چھڑدے نے، اگر او بندہ ہوگے تاں بھی حضور نواز چھڑدے نے۔ ایک فضائل اعمال کتاب ہے، اودے وچ ایک واقعہ لکھیا ہے کہ دو باپ بیٹا حج کرن جا رہے سن، مختصراً حج کرن جا رہے نے تے راہ وچ ابا جی دا وصال ہو گیا، فوت ہو گیا، وڈیرا بزرگ دنیا تو رخصت ہو گیا۔ عازم سفر سی، عازم مکہ سی، حج شریف کرن جا رہے سی، لیکن قاضی اجل دا فیصلہ کچھ اور سی۔ او جدو دنیا تو رخصت ہویا نا، دنیا تو رخصت ہویا تے فوت ہویا تے بیٹا اپنے باپ نو ویکھ رہے تے باپ دا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا۔ اے بارڈروں پار، جی حضرت فرما رہے سن نا جی، بارڈروں پار والے لوگاں لکھیا ہے، انہاں لکھیا ہے کہ بھئی ہن او نوجوان پریشان ہیں تے پریشانی دے عالم وچ اکھاں چوں موٹے موٹے آنسو ڈگ رہے نے، اتھرو بہ رہے نے، تے تھوڑی دیر بعد جدوں اکھاں کھلیاں نا تے ویکھدا ہے کوئی ولیل دیاں زلفاں والا، حسین چہرے والا، ید اللہ دے ہاتھ والا کوئی آیا ہے تے انہاں نے ہاتھ پھیریا ہے تے ابا جی دا چہرہ سونا منور تے روشن ہویا ہے۔ ہن وہ آندا ہے کہ کون ہو تسی میری مشکل کشائی فرمان والے، اوکھے ویلے کام آن والے، تسی کون ہو؟ تے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ جے ہن بھی اگر تسی کسر رکھو دل وچ، سستی کرو پھر تہاڈی مرضی ہے جی۔ اگر حضور دی ذات اقدس تے درود پڑھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جڑا بندہ سی نا اے بڑا چنگا سی، کردا کی سی؟ فرمایا میری ذات اقدس تے درود و سلام دے گجرے بھیجدا سی، میری ذات تے درود و سلام دے گجرے بھیجدا سی۔ آقا چہرہ کالا کی ہویا؟ فرمایا کسے گناہ دی وجہ نالوں ایدہ چہرہ سیاہ ہویا ہے کہ اسی مدینوں تشریف لے آئے ہیں۔ گلہ ساریاں پوری ہو گیا، مشکل کشائی بھی ہو گئی، غیب دا علم بھی ثابت ہو گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں چند منٹ بھی حاضری، جڑے چند بول بولاں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث سے روشنی آنا بولاں گا۔ اس تو پہلے دوستان دے ایک حکم ہویا کہ تلاوت کلام پاک میں دو آیتاں تسی سنانیاں، وہ بھی سناواں گا، پھر چند حدیثاں وہ بھی سنا کے پھر اجازت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم. میں آیت مبارکہ پڑھی سی ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ نے حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی تعریف قرآن سے. سارا قرآن حضور علیہ السلام دی تعریف الحمد لے کے والناس تک سارا قرآن حضور دی تعریف توصیف. توڑے دل وچ کوئی سوال آ سکتا ہے جناب بندہ اسا قرآن پڑھے ایدے وچ تبت یدا ابی لہب بھی ہے. ایدے وچ اللہ نے حضور دی تعریف تا نہیں کیتی ڈائریکٹلی بلکہ فرمایا ہے کہ ٹوٹ جان ابو لہب دے دو میں ہاتھ. مدہ دیاں دو قسمان، ایک ڈائریکٹلی تعریف کرنا، دوسرا ہے کہ اپنے محبوب دے دشمنانوں جواب دینا. یہ بھی ایک تعریف ہوندی ہے نا. اوئے ہٹ جا ٹوٹ جان تیرے ہاتھ جڑے میرے محبوب دے ول اٹھے نے. کیوں؟ فرمایا میرا محبوب ہے جو ہے ہی نہیں نا. میرے محبوب دی تعریف کیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب علیہ السلام سارا قرآن حضور دی تعریف. سبحان اللہ ہوندی ہے جی ماشاءاللہ. جڑا ایک باری سبحان اللہ کے او دے واسطے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ عز و جل جنت درخت لا چھڑ دے تے درخت بھی کھجور دا، درخت بھی کھجور دا، درخت بھی کھجور دا. اے نات کھاں پڑھ دے نہیں کھجور نو بڑا یاد کر. مدینہ شریف وچ کوئی آئے نا عمرہ شریف کر کے آئے حج شریف کر کے آئے کچھ دیوے نہ دیوے اسی تو منگ لینے دی پانی تے کھجوراں ہے نا کہنے ہیں نا جی اساڈا پرانا پیار ہے کھجور نال. اتے کھجور بڑا ہی پیارا درخت ہے. حضور علیہ السلام نے انہوں تشبیہ دیتی ہے کہ دے نال بلا مومن دے نال. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ دی تعریف میں چند منٹ پیش کراں گا. سارے دوست محبت نہ سماعت فرماؤ. آقا علیہ السلام دے ہاتھ گورے گورے ہاتھ. اللہ فرماؤں ید اللہ فوق ایدیہم. اے جڑا ہاتھ ہے نا سارے ہتھاں دے اتے اے اللہ دا ہاتھ ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. فرمایا محبوب او جڑا پتھر کنکریاں پھینک رہا سی نا او ہاتھ کہدا سی دی تو آڈا نہیں سی بلکہ اللہ دا ہاتھ سی. حالانکہ حضور علیہ السلام دا ہاتھ اس ہاتھ دی کمال میں بخاری شریف امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان موجود ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان فرما دینے اساں ویکھیا آقا علیہ السلام نماز کسوف پہ پڑھا دینے سرکار علیہ السلام دے ہاتھ مبارک ہاتھاں دا کمال ویکھی. توجہ میری طرف رکھی. امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں گورے گورے ہاتھوں اینج بلند فرمایا فرمایا اتنا بلند ہو گیا. صحابہ فرما دینے ایسا ویکھیا آقا علیہ السلام دے قدم نازنین تھوڑے دے اگے ہوئے نے. آقا علیہ السلام تھوڑے دے اگے ہوئے پھر واپس پلٹ گئے. نماز مکمل ہوئی. اصحاب جوڑ کے عرض کیتی سونیا نماز دا طریقہ بدل گیا ہے یا اس طرح توڑا کی خاصہ ہے. آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میں نماز پڑھ رہا سی تے میری نگاہ جنت چلی گئی. ایک باری سبحان اللہ فرمایا میں نماز پڑھتا سا تے میری نگاہ جنت چ گئی ہے. جنت حسین نظارے تکدے فرمایا ایک خوشا انگوراں دا سی اوتھے جا کے میری نگاہ ٹک گئی تے پھر میں اپنے مبارک ہتھاں نال پھڑ لیا. فرمایا میرا دل کردا سی کہ میں او توڑاں
پھر میں توڑ کے لیاواں. فرمایا جدو میں لیاواں نا تھلے تے لأکل، فرمایا تسی کھاندے رہندے ما بقیت الدنیا، فرمایا جب تک دنیا رہندی او خوشا انگوراں دا نہیں سی مکنا، او خوشا انگوراں دا نہیں سی مکنا. اے بھی حدیث بخاری شریف ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس جناب ابو ہریرہ آئے. کوئی اعتراض کر سکتا سی نا کہ بھی او دا جنتی ہے نا، جنت دے پھل نوں تا ہمیشہ دوام ہے، او مکن والے ہے ہی نہیں، اے دے وچ حضور دا کیڑا کمال ہے؟ اعتراض کرن والا کر سکتا سی نا. تے حضور علیہ السلام نے پھر جناب ابو ہریرہ نو کچھ عطا کر کے اے دس چھڈیا ہے. فرمایا جتھے ساڈے ہاتھ لگ جان اونوں بھی ہمیشگی مل جاندی ہے. توجہ ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ عرض کردنی آقا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ فاقہ ہے، بھوک بڑی رہندی ہے، یا رسول اللہ کو عنایت فرماؤ نا، مہربانی فرماؤ نا. آقا علیہ السلام نے 21 کھجوراں عطا فرما دیتی. حضرت جی کنیاں کھجوراں دی 21 کھجوراں عطا فرمائیاں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ اپنے توشادان میں ڈال لو، اپنے توشادان میں رکھ لو. فرمایا اسے دیکھنا نہیں ہے، انہیں دیکھنا نہیں ہے، بس کھاتے چلے جانا، بانٹتے چلے جانا، لوگوں کو کھلاتے رہنا، خود بھی کھاتے رہنا. فرمایا جب تک تو اسے دیکھے گا نہیں، فرمایا یہ تیرا توشادان ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل اللہ کی عزت کی قسم والذی نفسی بیدہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا حضور علیہ السلام کا دور اقدس زمانہ حیات دنیاوی حیات میں حضور علیہ السلام دنیاوی حیات میں رہے. ہم میں نے وہ لنگر کھایا بھی صحیح اور لوگوں کو کھلایا بھی صحیح. جو حضور کا لنگر کھاتے ہیں وہ ایک بار سبحان اللہ کہیں. فرمایا حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا. فرمایا صدیق اکبر کا دور آیا کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا. فرمایا فاروق اعظم کا دور آیا کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا. سیدنا عثمان غنی کا دور آیا کھاتا بھی رہا اور کھلاتا بھی رہا. قصہ مختصر فرمایا 27 سال گزر گئے میں کھاتا بھی رہا اور کھلاتا بھی رہا. کیوں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کا گورا گورا ہاتھ ان کھجوروں کو لگا تھا. اس ہاتھ کا کمال کتنا ہے؟ فرمایا ان کھجوروں کو لگ گیا، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی. فرمایا جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا وقت آیا نا، آپ شہید ہوئے، دشمنوں نے وار کیے اور بھگدڑ مچ گئی. میرا توشادان گم ہو گیا، میرا توشادان گم ہو گیا. تو پھر میں روتا رہا. مجھے 2 غم تھے، ایک غم سیدنا عثمان غنی کا، دوسرا غم ان کھجوروں کے توشادان کا. وہ گم ہو گیا تو میں اس کے غم میں بھی روتا رہا. کیوں کہ وہ بھی لوگ کھاتے رہتے، میں بھی کھاتا رہتا. یہ مصطفیٰ کا لنگر ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، آقا علیہ السلام دا ہاتھ مبارک آئے ہے کتنا با کمال ہے. حبیب یمنی سیاںا نوجوان ہے، یمن دے رہن والا ہے. کافر تھک گئے، کوئی آنکھیں جادوگر ہے، کوئی آنکھیں کی ہے، معاذ اللہ گستاخیاں کر کر تھک گئے. جیڑی بھی گل آکھن حضور ساری پوری کر دیں. ابو جہل آیا، اے میری مٹھی اچ کیے دسو نا، میری مٹھی اچ کیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دس اے جڑی تیری مٹھی اچ نا او بولے یا میں. آئے اتنے بھی 2 گلاں ثابت ہوئیاں. او ہاتھ ایویں بند کر سکتا سی نا، خالی ہاتھ ہوندا تاں بھی حضور علیہ السلام دس دیندے. حضور علیہ السلام نے اپنے علم شریف دی برکت نال کی ارشاد فرمایا اے ابو جہل دس جیڑی تیرے ہاتھ چیز ہے او بولے یا پھر میں بولا. جی کنکر بولے کہ نہیں بولے. حضور علیہ السلام دے غلاموں
آقا علیہ السلام دی بارگاہ ہن سارے جدو تھک گئے نا یمن وچ ایک سیاںا بندہ سدوایا کہ حبیب بڑا سیاںا بندہ ہے تے ساڈے مکے چ ایک حضرت آئے نے ایک بہت بڑے شخصیت تشریف لے آئے نے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا نا او دا بغض بخشن اسی تا مننا لے آمینہ دے لال دے غلامہ انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیتے تے جدوں او حبیب آ گیا نا آئے ہائے تے پھر حبیب دے ویڑے آ گیا او کسے اور دا حبیب سی آج کسے اور دا حبیب بنے لگے یہ حبیب یمنی آیا نا بڑا سیانا تے اپنی عقل دے بڑا ناس تے آکھے آج میں اور سوال کراں گا جڑا کسے بھی نہیں کیتا ہونا تے واقعی کسے بھی نہیں سی کیتا اس آکھیا تسی یہ سوال کر لیا انہوں نے آکھیا ہاں انہوں نے کہ یہ سوال کر لیا انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا پھر یہ سوال بھی کیتا جائے کہ بھئی چاند توڑ دے بے سمجھ نہیں ہے انہوں نے کہ یہ بھی پوچھے کہ چاند توڑے آکھیا نہیں ایسا نہیں آکھیا کہ چاند توڑ کے بخوا اس آکھیا پھر آج میں آکھنا ہے اگر جادوگر ہویا معاذ اللہ اگر جادوگر ہویا پھر چاننوں نہیں توڑ سکے گا چاننوں نہیں توڑ سکے گا تے اگر اللہ دا نبی ہویا اگر اللہ دا حبیب ہویا تے پھر چاننوں بھی توڑ لگے گا جدو سارے کٹھے ہو گئے تے حبیب یمنی آکھن لگا کہ حبیب یمنی جدو امام الانبیاء دی بارگاہ چایا ہے تے آکھن لگے محمد رسول اللہ میں سنیا ہے تسی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے میں سنیا ہے تسی اعلان نبوت فرمایا ہے تے سارے لوگوں تانوں معجزے طلب کیتے اپنے اپنے آرڈر جاری کیتے تسی سارے دیاں گلاں من لیا اج میری بھی گل مان لو میں چاہنا کہ جڑا چاندے اے فلک دے چمکن والا چاند اگر دو ٹکڑے کر دو میں من جاواں گا اگر اے چاند فلکی چاندوں دو ٹکڑے کر دو میں من جاواں گا تے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں آقا علیہ السلام نے مہربانی فرمائی اپنے ہاتھ نہ چکیا ید اللہ والے ہاتھ نو چکے امام الانبیاء نے اپنے گورے گورے ہاتھ نو حرکت دیتی انگلی دا اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک شاعر آندے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں آندے یمنی صاحب ایمان ہو گیا یمنی صاحب ایمان ہو گیا انگلی دا کمال مل کے انگلی دا کمال حسن بے مثال کے دائیں سب حیران رہ گیا دائیں سب حیران رہ گیا اونٹنی چال اونٹنی چال اونٹنی چال تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سونے کی آمد لجپال کی آمد جشن عید میلاد النبی حضرت نے نعرہ لگوایا ہے کہ جشن عید میلاد النبی دو سوال نے انہوں نے بھی میں جواب دیتی جاما لوگ ساڑھے کو نا سوال کر دیں اے جی میلاد کتھے لکھے ہے میں کہا جی میلاد قرآن اچھ بھی لکھے ہے حدیث اچھ بھی لکھے ہے کہ جی جشن عید میلاد النبی عید کتھے لکھی ہے میں کہا بھی قرآن اچھ لکھے اے دو میں گلاں جڑے دعوے کتنے اسی کہ عید میلاد النبی عید کتھے جی تے اے بھی انشاءاللہ قرآن جو ثابت کریں گا تے دوسرا حضور علیہ السلام میلاد
کہ بھی جھنڈے چوک کے نعرے مارنے کہ حضور آ گئے. سب تو پہلا گل تے ساڈے استاد جی فرماندے ہوندے سن کہ حدیث دا بلکہ ترجمہ ہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرا. جیڑا بندہ جیڑی شے نال محبت کردا ہے نا جنی زیادہ محبت کردا ہے اُنّا ذکر. میرے نال بولو گے نا پھر سبق جلدی یاد ہو جائے گا. جیڑا جد نال جنی محبت کردا ہے او دا ذکر اُنّا زیادہ کردا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ. سانو نبی رحمت نال پیارے آقا علیہ السلام نال پیارے اس واسطے اسی حضور دا کثرت نال ذکر کردے ہیں. ایدہ جھٹکا جا جواب حدیث پاک نال. دوسری گل ساڈے استاد جی فرماندے سن بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ آپ فرماندے سن حضور نال پیار کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے جی انے واہ پیار کرنا ہے. انے واہ پیار کرنا ہے. اے بھی حدیث پاک ہے. فرمایا حبک الشیء یعمی و یصم. فرمایا کسے شے نال جدو کوئی پیار کر دینا پھر کی ہوندہ جی کناں کولوں بہرا تے اکھاں کولوں اندھا. تے او جیدی شے نال بھی پیار کردا ہے اونوں او دے وچ عیب نظر نہیں آوندے. او دے وچ عیب نظر نہیں آوندے. اگر عیب ہوون وی صحیح بلا تشبیہ و تمثیل. او مجنون کسے آکھیا نا بادشاہ سلامت نے آکھیا قیس جس لیلہ نال تو محبت کرنا ہے نا اور رنگ دی کالیے. تے مجنون پتہ کی آکھیا نے کیا بادشاہ سلامت تساں میری لیلہ ویکھی نہیں جی میری اکھ نال ویکھو. تسی آندے ہو نا کالے رنگ دی کالیے میری اکھ نال ویکھو. او دے وچ عیب سی رنگ دا کالا ہونا. تے فرمایا جے دے وچ عیب ہووے او نظر نہیں ہوندا تے جے دے وچ عیب ہووے ہی نہ. حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم. یہ دوویں کلام حضور دے منظور نظر نہیں جی. حضور دے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے ایڈا وڈا دعویٰ کیتا. حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ حسان ایک ہی آخ دے پہ ہو میرے بیتے لکھا معاذ اللہ. حضور نے نہیں فرمایا بلکہ حضور علیہ السلام نے اللہم آئید ہو بروح القدس دی دعا دیتی. آمینہ دے لال دے غلاموں ساڑھے نبی اچھتے عیب ہے ہی کوئی نہیں تے پھر اسی نبی رحمت دا سینہ تان کے نہ ذکر کریا کریے. اسی اس واسطے حضور علیہ السلام دا ذکر کثرت نال کر دیں. دوسری عید میلاد النبی دا لفظ آیا. عید کتھوں سوال کر دینا عیداں تے صرف دو نے. عیداں تے صرف دو نے. حضرت جی دو عیدیں ہیں اسلام میں آپ نے تیسری عید کہاں سے بنا لی. میں نے کہا سر دو عیدیں ہے ہی نہیں بلکہ عیدیں تو زیادہ ہیں. تقریباً سال میں 52 جمعے آتے ہیں. کتنے 52 جمعے. الجمعۃ عید للمسلمین الجمعۃ عید للمسلمین. فرمایا مسلمانوں کے لیے جمعۃ المبارک عید کا دن ہے. فرمایا عید کا دن یہ خوشی کا دن بار بار لوٹتا ہے. حضرت جی یہ حدیث مستند ہے. میں نے کہا ہاں. اس کے دلائل پورے ہیں. میں نے کہا ہاں. راوی ثقہ ہے. میں نے کہا ہاں راوی بھی ثقہ ہر چیز مضبوط. فرمایا چلو وہ تو جمعے کو عید کہا ہے نا. حدیث سے یہ تو ثابت نہیں ہے کہ جس دن حضور آئے اس دن عید ہے. میں نے کہا ہم آپ کا یہ بھی چاہ پورا کر دیتے ہیں کہ اللہ نعمت عطا کرے اس دن کو بھی عید کہا جا سکتا ہے جی. اس دن نو بھی عید آکھیا جا سکتا ہے. سورہ مائدہ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام و جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا
جناب عیسیٰ ابن مریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ اے آسمان سے کھانا نازل فرما دے، اے سونیا پروردگار عالم، اے خلاق کائنات، سارے جانوروں پالن والیا، ساری کائنات نو پالن والیا، سارے عالماں نو پالن والیا، ساری مخلوقات نو پالن والیا، مہربانی فرما آسمان تو کھانا نازل فرما دے۔ پھر آسمان تو کھانا نازل ہو جائے تے پھر فرمایا تکون لنا عید لأولنا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اگر قرآن سن کے دل ٹھنڈا ہو جائے، خوش ہو جائے تو سبحان اللہ۔ جناب عیسیٰ ابن مریم فرما رہے نے، اللہ دی بارگاہ چارج کر رہے نے، یا اللہ اگر آسمان تو کھانا نازل فرماوے نا تے او جس دن آسمان تو کھانا نازل ہوئے گا اے نعمت عظما، نعمت مبارکہ، آسمان تو کھانا آنا، جنتی کھانا زمین تے جدو تشریف لے آئے گا، یا اللہ اے او دن ساڑھے واسطے عید دا دن ہوئے گا۔ جی کی ہوئے گا؟ عید دا دن ہوئے گا۔ میں نے کہا، میں آکھیا جناب من اگر کھانا نازل ہوئے، آسمان تو نعمت شریفہ نازل ہوئے، نعمت مبارکہ نازل ہوئے، کھانا نازل ہو جائے تے اوش نو حضرت عیسیٰ پاک نے عید آکھیا ہے۔ اللہ نے منع نہیں فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اے عیسیٰ پاک کھانے جدو کھانا نازل ہوئے گا تسی پھر اس نو عید بنا لو گے؟ عید تے نہیں بن سکتی نا، وہ کیونکہ نعمت ہے، وہ کھانا ہے، وہ عید نہیں بن سکتی۔ بلکہ اللہ عز و جل نو ایک کلام بڑا پسند آیا، اللہ عز و جل نے ہو بہو وہی کلام اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے۔ او حصہ بنا دیتا ہے قرآن پاک دا۔ اگر کھانا نازل ہوئے، بس آخری گل، اگر کھانا نازل ہوئے تے او بن گئی عید، تے اگر نعمت حضور نو اللہ نعمت فرمایا ہے، اللہ فرماندہ ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ بہت ساریاں تفسیرہ میں پڑھیاں، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ دی نعمت تو مراد کون ہے؟ فرمایا یعنی ہوا محمد۔ تفسیر ابن کبیر، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر مدارک، تفسیر نصفی، بہت ساریاں تفسیریں ایک گل موجود ہے۔ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ دی نعمت نو یاد کرو۔ نعمت تو مراد کون نے؟ فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی نعمت کبرا نے، نعمت عظما نے اگر کھانا نازل ہوئے تے عیسیٰ ابن مریم اس نو عید دا دن آکھن، اللہ خوش ہو کے قرآن دا حصہ بنا چھڑے تے اگر امام الانبیاء تشریف لے آن اسی اس نو عید نہ بنائیے تو اور کی کہیں گے؟ اللہ عز و جل دی بارگاہ ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری معروضات قبول و منظور فرمائے، میں حقیر پر تقصیر دیا ساریاں غلطیاں معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لطیف بیان سماعت فرما رہے تھے آپ۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل وقت کی کمی بھی ہے لیکن خطبہ استقبالیہ ایک اور باقی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے علاقے کے فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان